اور یہ جو تماشا اٹھایا ہوا ہے نا بان بن نبی یاش والا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پوری ایک سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف. یہ بھی اشرا فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے ہے اشرا فاطمی والی؟ آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا. بتائیں مجھے یہ اشرا فاطمی، یہ نہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں غالی، یہ 10 دن منانا یہ ائمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے. یہ سب کچھ ایجنسیوں کی اما کے اوپر ہوا. انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ فساد کروانا چاہتی تھی انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا. ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں. کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی. اور کیا ہوا ہے؟ جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ. فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت حضرت. اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب، اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ. پہلے تو کبھی سنیوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا. سنی تو ہاتھ جوڑتے تھے شیعہ کے آگے کہ یار کام ڈالا ہے میرے شام نے، خدا دا نہ ہے اس تے لعنت نہ کرو، صحابی ہونے دی وجہ نال زبانہ بند رکھو. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ سنی یہ کہیں کہ نہیں جی امیر معاویہ کانفرنس کریں گے. ناٹ ایٹ آل. یہ بھی ایجنسیوں کی ماں پہ ہوا تاکہ سنیوں کو بھڑکائیں. الیاس قادری صاحب ایک بے ضرر انسان تھے، مدنی چینل والے. وہ تو یار چیونٹیوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کیلے آ گئے، اس سے چونٹیاں لگی تھی، انہوں نے مریدوں کا میں نے کیلے نہیں کھانے، جہاں سے کیلے اٹھائے وہاں جا کے واپس رکھو. آپ نے چونٹیوں کو بے دخل کر دیا. ایسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرے لگوائے گا؟ ناٹ ایٹ آل. فنڈنگ ہوئی، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جن کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ یوز ہو رہے ہیں. ہاں جی، اس کے لیے پھر بنو امیہ والی چالیں چاہیے ہوتی ہیں. ہاں جی، کہ آپ ایسے بندوں کو نزدیک نہ. ہم نے کیوں پابندی لگائی ہوئی ہے؟ چندہ کسی کا نہیں لینا، جاؤ نہ سو کہ تو ہے. فیم نہیں لینا کہ آؤ جی فلانی جگہ تھوڑا پروگرام رکھوا دینا، فلاں ٹی وی لینے چینل تے تمہیں ناچ کر دینا اور جاؤ اپنا کام کرو. عورت کی جی اسلامی بہنوں کا درد شروع کر دیں اور جاؤ اپنا کام کرو. بس 3 ہی چیزیں آپ بچ جائیں: دولت، عورت، شہرت. دنیا کے سارے شیاطین مل کے، دنیا کی ساری ایجنسیاں مل کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. یہ 3 آپ چیزیں لے جائیں مجھ سے. ہاں لیکن ان تینوں سے وضو ٹوٹے گا جب بھی یہیں سے ٹوٹے گا، کہیں ایک جگہ سے. تو آپ دیکھیں گے کیسے شیطان داخل ہوتا ہے. شہرت سے، دولت سے اور عورت سے. اور مولوی تو اکثر عورت اور دولت پہ مر جاتا ہے، شہرت پہ بھی مرتا ہے. ویورشپ کے لیے لکھتا ہے ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. تو یہ اشرا فاطمی خود بدعت ہے. ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو نجی محفلوں میں، مجھے خود آ کے بتایا جو کم سے پڑھ کے آئے ہیں ان علماء نے، وہ کہتے ہیں فراڈ ہے سارا سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو یہ پورا ڈھکوسلا ہے. لیکن کہتے ہیں لیکن اب یہ چونکہ پبلک میں بکتا ہے ہم کیسے بتائیں. بالکل اس طریقے سے جس طرح آپ بریلوی علماء یہ نہیں بتا سکتے کہ میلاد کے موقع کے اوپر یہ جو آپ نے جلوس جھنڈیوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو زیارتیں لگانا شروع کی ہیں، پھر مکے اور مدینے کے ماڈل بنا دیے ہیں، اس سے بڑھ کے لوگ وہاں سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اس کا ریپلیکا سمجھتے ہوئے، یہ سب بدعت ہیں. نجی محفلوں میں تو ہمیں آ کے کہتے ہیں بدعت ہے. لیکن کہتے ہیں اگر ہم کہیں گے تو
ٹوکا اٹھا لے گی ہماری عوام ہی، سر تن سے جدا. یہ ڈر ہر فرقے میں موجود ہے. ابان بن ابی عیاش ان کے نزدیک بھی جھوٹا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا کذاب ہے، تبع تابعین میں سے ہے. اور 2 تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 حدیثیں لکھی ابان بن ابی عیاش سے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں لکھا ہے. ان میں سے کہتے ہیں مجھے جب نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے صرف 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی 994 حدیث کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹ ہے، میری طرف منسوب ہے. یہ وہ کذاب راوی ہے جس نے وہ سلیم کی کتاب کے بارے میں کہا جی منو جاندے جاندے وہ کتاب دے گیا سی حضرت علی دا ایک صحابی تے اے اودے چ میں تانوں بیان کر رہا ہوں. اور پھر لاجیکلی ایک حالات و واقعات بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں کون سے سسٹم میں کون سی چیز بیٹھ رہی ہے. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مصلح تھے، امت کی اصلاح چاہتے تھے، تو معاویہ کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ امت کی جمعیت کو توڑ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا. جنگ صفین لڑی، ڈنکے کی چوٹ پہ لڑی، اور جا کے بڑھاپے کی عمر میں لڑی 60+، اور جوانی کی عمر میں جب رسول اللہ کی وفات کے وقت صرف 34 سال عمر تھی مولا علی علیہ السلام کی، جب وہ جوان بھی تھے، طاقتور بھی تھے، بنو ہاشم پورا قبیلہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، جید صحابہ اور انصار آپ کو خلیفہ بھی بنانا چاہتے تھے. اس وقت حضرت علی نے تلوار اٹھا کے اپنا حق نہیں لیا. اگر یہ حق اس طرح تھا، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جنہوں نے ان کی بیوی کا قتل کیا، اور بیوی بھی صرف مولا علی کی وہ بیوی ہوتی تو شاید ٹالریٹ ہو سکتا. رسول اللہ کی بچی، بخاری مسلم حدیث، جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین کی والدہ، اور کمپرومائز کون کر رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام، اللہ کا شیر، دنیا اور آخرت میں اللہ کے نبی کا بھائی، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آئی کہ خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں. اور مولا علی کو بلا کے اشوب چشم تھا، حضور نے اپنے مبارک لعاب لگا کے بھیجا، فتح ہو گئی. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے، لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے جو علی کو ملا. اور نقل کس نے کیا؟ یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں جی بغض اہل بیت تھا. وہ کہانیوں کراؤ جڑی کو فٹ ان بھی بہندی ہوئے، کرائن بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے. جائیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو، رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہو، وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے. اور صرف بیوی نہیں، نبی الاسلام کی بچی. آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خاموش ہو گئے، تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خاموش ہوئے تھے تو پھر صفین میں بھی خاموش رہتے ہیں نا، جمل اور نہروان میں بھی خاموش رہتے ہیں نا. نہیں، اسی لیے میں سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مصلح مانتا ہوں، ایٹ لیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا. اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی شہادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ خود ہی منسوخ ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے، جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے. اور انہوں نے بولا کہ کیا ذوالفقار کھو گئی تھی مولا علی سے؟ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین؟ نہیں، انہیں پتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں لڑنا. یہ جملے ہیں سید جواد نقوی صاحب کے. آپ عزیزان توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے. 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی. کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد
जब जंग लड़ी सफीन में जाकर तो लोगों को फिर एक दफा खंदक और ओहद और बद्र का मैदान याद आया, जब अली भरपूर जवानी में थे, नौजवानी में थे, उस तरह से जंग लड़ी। लेकिन इस दौरान जंग सफीन में अली जंगजू नजर आते हैं, जंग बद्र में अली जंगजू नजर आते हैं, जंग ओहद में अली जंगजू नजर आते हैं, जंग खैबर में अली जंगजू नजर आते हैं। लेकिन 25 साल खुलफा के दौर में ऐसे लगता है कि इस हस्ती को जंग आती ही नहीं है, ऐसे लगता है कि सियासत भी नहीं आती। क्यों अजीजान? ये इसलिए नहीं था कि अली जंग नहीं जानते थे, ये इसलिए नहीं था कि अली अपना हक नहीं समझते थे, अली अपना हक भी समझते थे, अली जंग भी जानते थे, लेकिन अली को मालूम था मेरी जंग का मैदान ये नहीं है, मैंने अपनों से नहीं लड़ना है, मैंने रसूलुल्लाह के साथियों से नहीं लड़ना है। अली को मानते हो ना? अली को मानते हो ना? अगर खुलफा से इख्तिलाफ की बुनियाद रखकर सब कुछ खत्म करना होता तो अली आगाज कर देते ना वहीं पर, अली आगाज कर देते वहां पर। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने यह काम नहीं किया, बल्कि जहां खुलफा ने बुलाया, जरूरत पड़ी, वहां पर हाजिर हो गए। किसको बचाने के लिए? न उस शख्सियत को जो खिलाफत के तख्त पे बैठा हुआ है, बल्कि मीरास मोहम्मद को बचाने के लिए, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, उम्मत को बचाने के लिए। ये गुमराही है कि मुसलमानों में मसलक की दुश्मनी शुरू की जाए, शिया सुन्नी का दुश्मन, सुन्नी शिया का दुश्मन। ये गलत है, ये नहीं है, ये शिया की दुश्मनी बनती ही नहीं है, ये नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इसलिए कि अली इस दुश्मनी को पसंद नहीं करते और शिया अली का पैरोकार है। अजीजान, अगर खुलफा से उलझ ना होता तो अली खुद मौजूद थे ना तीनों खलीफों के साथ, बल्कि तीसरे खलीफा के ज्यादा अली अलैहिस्सलाम और खुलफा में मुख्तलिफ किस्म का माहौल रहा है। पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन का ज्यादा बहुत एहतराम करते थे, दूसरे खलीफा भी एहतराम करते थे, उम्मन ख्याल रखते थे, लिहाज करते थे, लेकिन तीसरे खलीफा नहीं करते थे। वो एहतियात जो दूसरे पहले दो खलीफा करते थे, तीसरे खलीफा नहीं करते थे। उसके बावजूद जब तीसरे खलीफा का मुहासरा हुआ, बचाने के लिए कौन आया? बनु उमय्या में से एक भी नहीं आया, वो बनु उमय्या में से थे, उनके गिर्द बनु उमय्या इकट्ठे थे, उनके लिए वो सारा जाल बनु उमय्या ने बिछाया था। लेकिन जब सारा कुछ हो गया तो खलीफा को बचाने के लिए अली और अली के बेटे आए। 3 जंगें अली अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, तीनों पर नाखुश थे अमीरुल मोमिनीन। जंग जमल में अमीरुल मोमिनीन ने फतह पाई, मुकम्मल फतह पाई। जंग नहरवैन में मुकम्मल फतह पाई, लेकिन फतह का जश्न नहीं मनाया। फतह पाई लेकिन जश्न क्यों नहीं मनाया? बल्कि अफसोस किया, उनकी लाशों पर खड़े होकर अफसोस किया कि ऐ काश तुम ना आते मेरे मुकाबले में, ऐ काश मुझे मजबूर न करते, ऐ काश मैं न लड़ता तुम्हारे साथ जंग, ऐ काश तुम्हें अकल आ जाती। खुश नहीं थे अमीरुल मोमिनीन, वो जंगें ठोसी गई थी अमीरुल मोमिनीन पर। अगर आप हुसैनी हो और अगर आप पैरो अली शिया अली हो तो आप पूछो ना, इमाम हुसैन से पूछो, दुश्मनी करनी है किसके साथ करें? हुसैन आपको बताएंगे। अगर दुश्मनी करनी है तो ताबूत के साथ करो, दुश्मनी करनी है तो जालिम के साथ करो, दुश्मनी करनी है तो सितमगर के साथ करो, दुश्मनी करनी है तो आमरियत के साथ करो, दुश्मनी करनी है अगर आपने तो यजीदियत के खिलाफ करो। तो मैंने तो गन पॉइंट पे उनसे नहीं निकलवाए, तो वो चीजें बयान करें जो हकीकत पे मबनी हो। ये फ्रॉड है, टोटली फ्रॉड है। इसके फ्रॉड होने के लिए काफी है, कुछ अरसे से इन्होंने शुरू किया। दिखाए ना मुझे पुरानी किताबों में कि ये 500 साल पुरानी किताब है, अशरा फातिमी मनाया जाता था, ठीक है। ये सब MI6 की पैदावार है, जो यूके की एजेंसी है। यहां पे भी उन्होंने वो कुछ चूहे छोड़े हुए हैं, मेरे खिलाफ भी बोल रहे होते हैं और वो वीडियो बना रहे हैं जी। इंजीनियर साहब ने कह दिया कि जी जो शिया हैं और अहले हदीस हैं जिंदा लाशें हैं। मैंने जनाब सारों के नाम लिए हैं, उन गालियों के कि जो फिरका वारियत फैला रहे हैं, जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं उन्हें मैं जिंदा लाश कहूंगा? यानी मैं सैयद जवाद नकवी साहब को जिंदा लाश कहूंगा या अहले हदीस के शेख जुबैर लिज़ई साहब को मैं जिंदा लाश कहूंगा? तो वो फिर खैर उनकी गिलाजत भी खुल के बाहर आई। जो उनमें गाली थे, जो मॉडरेट थे, उन्होंने पहली दफे मेरे बयान की खुद ही तावील बयान कर दी कि नहीं, जिस शख्स का ये करैक्टर हो, जब वो ये बात कर रहा है तो उसको उस पैराए में देखना होगा। और फिर मैंने उसके ऊपर बाकायदा क्लैरिफिकेशन भी दी। इसके बावजूद मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूं अगर किसी का दिल दुखा है इस हवाले से, अगर वो ये समझता है कि उसका दिल दुखा है। लेकिन मैं अपनी इस बात के ऊपर कायम हूं कि जब तक फिरका वारियत की दरारें खत्म नहीं होंगी, सुन्नी शिया फिरका बाजी फैलाने वाले लोग इन जिंदा लाशों को जब तक आप दफनाएंगे नहीं, ताकि ये लोगों को हार्ट करना छोड़ दें, उस वक्त तक इमाम महदी को आप वेलकम नहीं कह सकते, क्योंकि इमाम महदी ने सुन्नी और शिया की तफरीक से बुलंद होकर उम्मत की इमामत करनी है। इमाम महदी जो हैं वो सुन्नी होंगे, शिया होंगे या मुस्लिम होंगे, क्योंकि उनके जद्दे अमजद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम मुस्लिम है और उनके जद्दे अमजद मुहम्मद रसूलुल्लाह व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कुरान में है वो मुस्लिम है। और उनके जद्दे अमजद
ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ تمہارے نبی بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ مسلم تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے. یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، یہ فٹ نہیں بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے، سقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر میں بھی بولا ہوں، حدیث قرطاس کے اوپر بولا ہوں، میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج ایک چیز جب ریزالو ہو گئی، پھر اس چیپٹر کو کلوز رہنے دیں. بیان ضرور کریں جتنی بات ہوئی ہے، لیکن چیپٹر کو کلوز رہنے دیں. جو چیپٹر کلوز نہیں ہوا وہ جنگ صفین کا ہے، ہم اسے چھیڑتے ہیں. جنگ جمل کا ہے، لیکن اس میں بھی اصحاب کو ہم کہتے ہیں ان کو مولا علی نے معاف کر دیا، اس کو ہم چھیڑنے کے بعد بیان کر کے کلوز کر دیتے ہیں. لیکن صفین کا فیصلہ تو مولا علی نے کہا قیامت والے دن ہوگا میرے اور معاویہ کے درمیان، جو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، نہ معاف کریں آپ. لیکن خلفائے ثلاثہ کے بارے میں جب ہم نہج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات آپ کو پیش کریں، اور مولا علی سورہ النور کی آیت نمبر 55 کو کوٹ کر کے کہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اپنے نیک بندوں کو خلافت بخشے گا، اور اس خلافت والی آیت کو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ قادسیہ اور یرموک میں فتوحات کے ساتھ جوڑیں، تو پھر مولا علی نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا. ہم تو بھائی علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، تو پھر علی کے شیعہ بنے نا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ذاتی طور پہ کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے. وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں کئی چیزیں نبی علیہ السلام کمپرومائز کر لیتے تھے، صحابہ کو ناپسند ہوتی تھی، نفرت کرتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے یا رسول اللہ سمعنا واطعنا. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، غزوہ حنین آخری جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، اس کے بعد مکے سے پھر اسلام باہر نکلا. یہ فتح مکہ کے بھی کچھ مہینے بعد ہوئی. نبی علیہ السلام بلا بلا کے نا جو لوگ فتح مکہ پہ طلقاء مسلمان ہوئے نا ان کو اونٹ تقسیم کر رہے ہیں. ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. اوئے ہوئے 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 ہوئے، پوری زندگی نبی کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا. چند مہینے پہلے مسلمان ہوا، وہ بھی جب تھریٹ کی گئی سورہ توبہ میں کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے یا اسلام قبول کرو ورنہ عذاب استیصال آئے گا، قتل کیے جاؤ گے. جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ سے کی طرف سے عذاب آتا تھا، اب مسلمانوں کی تلوار تم پہ مسلط ہوگی، جو سورہ توبہ میں آیا کہ اس دفعہ عذاب نبی کے اصحاب کی تلواروں کے ذریعے ہوگا. اسلام قبول کر لیا اور حضور 100 اونٹ سے دے رہے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں تو بڑے دردناک الفاظ ہیں. بخاری میں تو اتنا ہے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور رسول اللہ اپنے انہی دشمنوں کو جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے وہ بھی ڈر کے ان کو مال غنیمت میں 100 اونٹ دے رہے ہیں. صفوان کو دے دیا 100 اونٹ، ابو سفیان کو دے دیے. سر عمر سیریز ویکھ لو پھر تو پتہ لگے گا کہ صفوان کون تھی جنہیں حضور کے قتل کے اوپر بندہ مقرر کیا ہوا تھا، جو وہ معجزانہ طور پہ مسلمان ہو کے واپس آیا. تو یہ فتح مکہ پہ بھاگ کے جا رہا تھا، رسول اللہ نے اپنی پگڑی دی وہ صفوان کے دوست کو ایک ضمانت کے طور پہ. اس نے جا کے ساحل سمندر سے جو ہے نا صفوان کو کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کر. اللہ نے رسول اللہ کو غلبہ دے دیا، تو رسول اللہ کی جیت تمہاری جیت ہو گئی ہے. قریش کے لوگوں تم اینڈ پہ ہو، اب تو اسلام قبول کر لو. اللہ نے اس کو فتح دے دی ہے تو اس کی جیت تمہاری جیت ہے. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وہ کشتی سے نیچے اترا، اس نے کہا گارنٹی کیا؟ ان کا یہ دیکھو رسول اللہ نے مجھے اپنی پگڑی دے دی ہے. کس شخص کی ضمانت کے لیے؟ جس نے حضور کے قتل کے لیے اسی بندے کو مقرر کیا ہوا تھا. آیا حضور نے معاف کر دیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 100 اونٹ جب دیے تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے. اور مسلم کے الفاظ ہیں اس شخص پہ دیکھو اپنے قبیلے کی محبت غالب ہو گئی ہے. کس پہ؟ رسول اللہ پہ. کلمات کفر تھے یہ، لیکن نادانی میں ہوئے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند نوجوان قسم کے جو
جذباتی اصحاب ہیں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے بارے میں دی ہے، آپ نے ان کو بلایا، کوئی ٹوکا نہیں اٹھایا، کوئی 295 سی نہیں لگائی، آپ نے کہا کہ مجھے پتا چلا تم نے یہ الفاظ کے ہیں۔ پھر سینئر صاحب بیچ پڑے، ان کا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، جذبات میں انہوں نے کہہ دیا، ان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ تو حضور نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، ویسے یہاں پہ نہیں کسی نے قبول کرنا ہوتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ خدا کی قسم، اگر دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے، میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہوگا۔ یعنی حضور نے ادھر ہی بتا دیا تھا کہ میری قبر اب مدینے میں بنے گی، میں نے اپنے آبائی علاقے میں واپس نہیں رہنا جہاں آپ نے 52 سال گزارے ہوئے تھے مکے میں، اور آپ کو ہر بندے کو اپنے آبائی علاقے سے پیار ہوتا ہے۔ حضور نہیں گئے، کہا میں مدینے میں، اور پھر انصار کو بتا دیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا، وہاں پھر بدلہ ہوگا۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، یعنی جنہوں نے پھر اہل البیت کے ساتھ انصار مدینہ کے ساتھ ظلم کیے۔ تو یہ جو کچھ آل امیہ نے کیا ہم اسے کنڈم کرتے ہیں، لیکن آل امیہ کی غلطیوں کا وبال ان لوگوں پہ مت ڈالیں خدا کے لیے۔ شیعان علی ایک پولیٹیکل ٹرم تھی جو پھر ایک فرقے کی شکل میں سامنے آ گئی، اور اس میں پھر اتنا غلوب ہوا کہ آج وہ پریکٹیکلی ان میں سے اکثر لوگ رافضی ہو چکے ہیں۔ اور اگر شیعہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، اسے کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی ہے۔ اب وہ جواد نقوی صاحب کے بارے میں غالی شیعہ پاکستان انڈیا کے کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا، اندازہ کرو۔ تو تسی منو کہندے ہو میرے نال مولوی کو کمپرومائز کرے گا، اپنے فرقے دے مولوی نو کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا۔ کیڑی تو بھی چھوٹا دل ہوندا ہے مولویاں دا۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، امت کو کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں آپ حصہ نہ لیں۔ میں تو بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ جو مسلمانوں میں تفریق ڈالے، آپ دیکھیں ایران میں چونکہ جس طرح پاکستان میں سعودی عرب کے آنے کے بعد اہل حدیث کی وجہ سے کتابوں کا شغف پیدا ہوا، ورنہ تو لوگ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے تھے، شیعہ کے ہاں تو بالکل کوئی شغف نہیں تھا۔ یہ تو انقلاب ایران کے بعد تھوڑا کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور تھوڑا علمی شغف آیا۔ وہ ایران کے لوگ تو سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ عزادار ہیں، وہ کہتے ہیں شیعان علی نہیں ہے، یہ عزادار ہیں، یعنی یہ چند رسومات کا نام انہوں نے شیعت رکھ لیا۔ وہاں پہ آپ فتوے دیکھ لیں، خامنائی صاحب کا فتویٰ جب وہ یاسر الحبیب غالی رافضی نے عرب کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر سب و شتم کیا، اور نعوذ باللہ عائشہ فی النار، یہ سارے وہ نعرے لکھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ شیعت سے خارج ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نبی الاسلام کی بیویوں کی یا کسی ساتھی کی توہین کرے، یا اہل سنت کے مقدسات کی، جس کی اہل سنت عزت کرتے ہیں، کسی کی بھی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ امہات المومنین کی رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین۔ پھر جہاں تک انہوں نے فتویٰ دی، یہ سارے فتوے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے گوگل پہ بھی لکھیں، انگلش میں بھی آپ کو فتوے مل جائیں گے، کہ اگر سعودی حکومت شیعہ کو مجبور کرے کہ یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، تب بھی آپ امام کعبہ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں ہاتھ باندھ کے، آپ نے اپنی نماز الگ نہیں پڑھنی، امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا۔ اندازہ کرو ہے تو ہڈے اتنا حوصلہ سنیے چ، یہاں ہم سنیوں کی کتابوں سے بتا رہے ہیں کہ یار ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے، وہ کہنے جی جناب یہ کہاں سے نکال لیا ہے، دونوں طریقے سنت ہے، تو پھر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے نا۔ تو ایسے علماء جو امت میں جوڑ پیدا کریں علمی طریقے سے، اور یہ یاد رکھیں حرف آخر کوئی بھی نہیں، نہ میں ہوں نہ کوئی اور عالم، جس کو بھی بات ثابت کرنی ہوگی اپنی دلیل کے ساتھ ثابت کرنی ہوگی۔ یا میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا چیزیں کہ یہ جو روایتیں سب سے پہلے تو وہ لوگ بیان کریں نا، اس کے ریفرنسز جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اور وہ اپنے علماء کی تصدیقات دکھائیں پرانے سلف کی کہ یہ وہ بیان کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ وہ ایک شیعہ عالم جی 40 کتابوں سے جی میں جو ہے نا
سیدہ فاطمہ کی شہادت، اور 40,000 کتابیں بھی ہوں، جب روایت ایک ہے، یعنی پاکستانی اگر 22 کروڑ عوام ایک جھوٹ بولے اور آپ کہیں کہ 22 کروڑ سندیں ہیں اس جھوٹ کی، تو چلا تو ایک بندے سے تھا نا۔ وہ 40 کتابیں کون سی ہیں؟ وہ ساری مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ وہ مولوی جب جہاں سے نقل کیا ہے، جو ضعیف بات اگر شروع سے نقل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی، اس کا اوریجن وہی ایک ہے جو ہم نے کہا ثابت نہیں۔ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے، اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، تو اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ وہ ساری سقیفہ بنی ساعدہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ اور ایک اور لیکچر ہے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے، 3 گھنٹے کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دیکھیں، پک اینڈ چوز نہ کریں۔ مولا علی نے فرمایا سی نا، میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں۔ یہ صحیح سند سے ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب، وہ الحمدللہ 2000 احادیث اور آثار پہ وہ کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی، ہمارے سٹال پہ لگی ہوئی ہے، نو پروفٹ نو لاس پہ ہم دے رہے ہیں، جس کو شوق ہے وہ لے، یہ اس میں روایت موجود ہے۔ ناصبی اور رافضی دونوں سے بشارتاں نے اللہ کے فضل نال جہنم دیا، ہاں تو میں نال ہو کے تکے مارنے نے تانوں، ہاں ایتھے تو میں تانوں کچھ نہیں کہندا، اوتھے نہیں جی چھڈنا۔ جڑے بندے رافضی نے یا ناصبی نے نا، جدوں فیصلہ ہونا نال ہو کے تکا مارنا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمراہ ہوئے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کیے، یہ پیشواں ہیں گمراہیوں کے، ہاں اس لیے ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے